بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کس قدر غیر اہم تھی۔ دلدار قریشی صاحب نے یاد دلایا، تب مجھے بھی یاد آیا تھا کہ شاید ایک مرتبہ میں نے اسے کہیں ایکسٹرا گرلز کے درمیان دیکھا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کو بھی کچھ اندازہ نہیں؟ اے ایس آئی نے میری طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی تو اسے اخلاقی مدد کی ضرورت تھی، مجھ سے اس کی ملاقات کی نوبت آتی تبھی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ملائمت سے کہا، ٹھیک۔ اے ایس آئی نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسمات ہنی صاحبہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں جنہوں نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹیلی فون ہی شاید ڈیڈ پڑا ہے۔ ویسے میں ان کو تھوڑا سا جانتا ہوں، ان کا گھر بھی معلوم ہے۔ میں یہاں سے نبٹنے کے بعد ان کے گھر ہوتا ہوا جاؤں گا۔ اپنی کارروائی نپٹا لیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں نے کہا۔ تب اس نے ضابطے کی باقی کارروائی نپٹانا شروع کر دی۔ اس نے فردن سب کے نام، پتے، حیثیتیں، فون نمبر اور ہر ایک کا پارٹی میں پہنچنے کا وقت وغیرہ نوٹ کیا۔ اس کام میں خاصی دیر لگ گئی اور اس دوران اس نے مضطربانہ انداز میں کئی سگریٹیں پھونک ڈالی، تاہم اس کا قلم خاصی تیز رفتاری سے نوٹ بک کے صفحات پر پھسلتا رہا۔ آخر کار وہ تمام اندراجات سے فارغ ہو کر نوٹ بک بند کرتے ہوئے بولا، آپ تمام خواتینوں حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے انسپکٹر خالد دیات صاحب سے اجازت لیے بغیر شہر سے باہر نہ جائیں، اور دوران تفتیش اگر کسی صاحب سے فون پر تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی جائے یا تھانے آنے کی زحمت دی جائے تو پورا تعاون کریں۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ سعید صاحب نے اسے تسلی دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سب مہمان یوں گہری سانسیں لے کر اٹھے جیسے کسی مصیبت سے جان چھوٹی ہو۔ سب نے سعید صاحب سے ہاتھ ملا کر تیزی سے رخصت ہونا شروع کر دیا اور سعید صاحب ہر ایک سے معذرت کرنے لگے۔ آخر کار حال میں میزبانوں اور پولیس والوں کے علاوہ صرف میں اور ستارہ رہ گئے تھے۔ اے ایس آئی نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی کہ وہ لاش کو گاڑی میں رکھ کر کون سے ہسپتال لے جانا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں مسمات ہنی کے گھر چلوں گا۔ بسرو چشم، میں نے کہا۔ ستارہ میرا ہم بازو چھوتے ہوئے بولی، میں بھی اب چلتی ہوں، تم میرے ساتھ نہیں چل رہی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اتر آئی تھی۔ ضرور چلتی، لیکن میں بہت تھک گئی ہوں اور اس واقعے نے دل بھی خراب کر دیا ہے۔ تم بعد میں مجھے بتا دینا کہ بات کہاں پہنچی۔ اس کے لہجے میں بھی تھکن تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ہم اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ اس کی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ہم ہنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اے ایس آئی واردات اور تفتیش سب کچھ بھول کر حیرت سے میری مرسیڈیز کی ہر چیز دیکھتا رہا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ آخر کار وہ سیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، یہ تو اندر سے بالکل جہاز لگتی ہے جی۔ اس کے لہجے میں نہایت ہی خفیف سی حسرت تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر اس کی سحرزدہ سی آواز جیسے کہیں دور سے آئی، اتنی بڑی کوٹھیاں، اتنے نوکر چاکر، اتنے بڑے باغ باغیچے، اتنے بڑے سوئمنگ پول کے بندہ ڈوب جائے تو پتہ نہیں چلے، ایسی جہاز جیسی گاڑیاں۔ میں کہتا ہوں جی، آخر لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ جاتی ہے؟ سوال شاید اس نے اپنے آپ سے کیا تھا، مگر میں نے اس کی تسلی کے لیے دھیمے لہجے میں کہا، یہ سب اللہ کی دین ہے اے ایس آئی صاحب۔ ہاں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑایا، پھر یکدم سر جھٹک کر آنکھیں کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی اس کی سوچیں ایک بار پھر جیسے فرائض کی دنیا کی طرف لوٹ آئیں، یا پھر شاید بہت عرصے تک ایک پیشے سے وابستہ رہنے کے بعد عادت سی بن جاتی ہے کہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے کے بعد آخر کار ذہن اپنے پیشے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ ذرا میری طرف کو جھکتے ہوئے بولا، دیکھیں جی، ویسے تو آپ بھی اس پارٹی میں شریک تھے، وہاں سب آپ کے دوست ہی ہوں گے؟ نہیں، کوئی ایسے خاص نہیں تھے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس صورت میں آپ ذرا غیر جذباتی ہو کر میری بات سن سکتے ہیں، یہ آپس کی بات ہے۔ میں آپ کو ان سب لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بس یوں ہی آپ کو ایک ہمدرد انسان سمجھ کر
بات کر رہا ہوں وہ مقتولہ لڑکی مجھے کچھ مظلوم سی لگی ہے۔ آخری لمحوں میں اس کا چہرہ کچھ بگڑ کر رہ گیا تھا اور اس پر صرف موت کا خوف غالب تھا۔ پھر بھی مجھے اس خوف کی تہہ میں کوئی عجیب سی بات چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مہمان نے نشے میں دھت ہو کر اسے ہلاک کر ڈالا ہو، باقی لوگ اس کی پردہ پوشی کر رہے ہوں۔ پیے ہوئے تو وہاں کئی لوگ تھے نا۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ ایک لمحہ وہ مجھے بے حد ذہین و فطین لگتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کچھ کوڑ مغز اور موٹے دماغ کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نہایت کم رفتاری سے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ASI صاحب کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا، ورنہ قاتل کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں دینے والا سب سے پہلا شخص میں ہوتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پیے ہوئے وہاں بے شک تقریباً سبھی تھے، لیکن آپ نے کسی کو بہکا ہوا یا بدمست دیکھا؟ پی پلا کر اتنا بدمست تو ان میں سے شاید کوئی کبھی نہ ہوا ہو کہ کسی کو قتل کر سکے۔ یہ کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے مجھے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک شخص کے سوا کوئی اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اور وہی ایک شخص قاتل ہے۔ یہی نتیجہ میں نے بھی اخذ کیا ہے چودھری صاحب۔ وہ مونچھ کو بل دیتے ہوئے مسکرایا، لیکن میرا طریقہ کار ہے کہ ہر اینگل پر تبادلہ خیال ضرور کر لیتا ہوں، چاہے وہ اینگل کتنا ہی بے وقوفانہ کیوں نہ لگتا ہو۔ دراصل ہمارا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ یوں ہی بات سے بات نکلتی ہے اور پھر بعض اوقات واقعات سچ مچ اتنے بے وقوفانہ انداز میں رونما ہوتے ہیں کہ ہم تو جاسوسوں والی باریکیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اب دیکھیں نا جی، ایک شخص قتل کر کے بھیڑ میں گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش کرنا آسان تو نہیں ہے، جبکہ عالم یہ ہے کہ ابھی ہم جائے واردات کا معائنہ کرنے کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو افسروں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اب محسوس ہوا کہ اب وہ روایتی انداز میں پولیس والوں کی دشواریوں کا رونا روئے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حالات کچھ ایسے ہیں اور کچھ آپ پولیس والوں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جو شخص واردات میں ملوث نہیں ہوتا وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو غیر ضروری پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے فون کرنے پڑے تھے۔ بس جی، پولیس والا کوئی چاہے صحیح ہے یا غلط، لیکن امیج سب کا ایک جیسا ہے، اسی لیے کبھی کبھی تنگ آ کر صحیح پولیس والے بھی دوسروں جیسے ہو جاتے ہیں کہ کیا فائدہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کا، نیک نامی تو پھر بھی حصے میں آنی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ قاتل آزاد پھرتا رہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اسی واردات کو لے لیں، قاتل مجھے رشوت کے طور پر کوئی تھیلیاں تو نہیں دے گیا ہے کہ میں جان بوجھ کر اس کو کھلا چھوڑے رکھوں گا، لیکن اب ہمیں کوئی الہام تو نہیں ہوا نا کہ اتنے سارے آدمیوں میں سے ایک دم قاتل پر انگلی رکھ دیں۔ لوگوں کے تعاون کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ ہم کو بتاتا نہیں ہے، وہ بات پھر کیس کی کارروائی میں شامل ہو جاتی ہے نا۔ اور کس بیچارے میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ دو جملوں کی گواہی دینے کے لیے برسوں عدالت کے چکر کاٹتا رہے اور مخالف پارٹی کے غیظ و غضب کا سامنا بھی کرے؟ اسی لیے تو ہمارے ہاں گمنام ٹیلی فون کالوں کا رواج زیادہ ہے۔ جب کسی کا ضمیر اسے زیادہ ہی مجبور کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ پولیس کو گمنام فون کر دیتا ہے۔ اب یہ پولیس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس اطلاع کو قانون کے کام میں لائے یا اپنے کام میں لائے اور اسے کیش کر لے۔ بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہے، نہ جانے کب سے چل رہی ہے اور نہ جانے کب تک چلتی رہے گی۔ میں نے گویا بات ختم کر دی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کوئی گاڑی مسلسل میرے تعاقب میں تھی، لیکن یہ یقیناً میرے اپنے آدمیوں کی گاڑی تھی۔ وہ میری حفاظت کے سلسلے میں بدستور مستعد تھے۔ اچانک میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ASI صاحب، میں کم از کم اس معاملے میں آپ سے غیر معمولی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کچھ وسائل ہیں جنہیں میں آپ کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ صرف اپنی وردی اور اختیارات ہی کی وجہ سے معلوم کر سکتے
سکتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک شریفانہ معاہدہ کر لیتے ہیں، جو بات آپ معلوم کر سکیں گے وہ آپ مجھ کو بتا دیجئے گا، جو میں معلوم کر سکوں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ مقصد ہم دونوں کا یہی ہوگا کہ قاتل کو سزا ملے اور قرار واقعی سزا ملے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ آپ لے لیجئے گا۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیکن میں خود اس معاملے میں دلچسپی لوں گا، کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر لوں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ اے ایس آئی نے بلا تامل کہا، میرا نام وغیرہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے، آپ کسی وقت بھی متعلقہ تھانے میں فون کر کے مجھ سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر سکتے ہیں۔ طے ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے سینے پر شریف سیال کے نام کا بیج آویزاں تھا۔ میں نے یہ نام ذہن نشین کر لیا، میں اپنا کارڈ اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ اگلی گلی کا موڑ کر میں نے گاڑی ہنی کی کوٹھی کے سامنے لے جا روکی۔ کوٹھی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویسے تو خیر یہ شرفا کے سونے کا وقت تھا، بلکہ میرے خیال میں اس وقت تو شاید وہ لوگ بھی آرام کرنے لگتے ہوں گے جنہیں کچھ زیادہ شریف نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ہنی کی کوٹھی جس انداز میں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی وہ گڑبڑ کا احساس دلانے کے لیے کافی تھا۔ ایسے گھروں میں سب لوگ سو جائیں تب بھی دو ایک جگہوں کی بتیاں جلتی رہتی ہیں، اور پھر گیٹ پر چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بتیاں بجھا دیں اور انجن بند کر دیا۔ انجن کی خفیف سی سرسراہٹ بھی مفقود ہو گئی تو ساؤنڈ پروف گاڑی میں بالکل ہی سکوت چھا گیا۔ میں اور اے ایس آئی شریف سیال محتاط انداز میں گاڑی سے اترے اور ہم دونوں نے ہی بے آواز طریقے سے دروازے بند کیے۔ گاڑی سے باہر بھی سناٹا اور سکوت ہی تھا، صرف کبھی کبھار جینگر کا ترانہ سنائی دے جاتا تھا۔ باقی گھروں سے مدم سی روشنیاں جھانک رہی تھیں، لیکن پھر بھی چاروں طرف اندھیرا ہی غالب تھا۔ ہنی کے گھر کے عین سامنے چھوٹا سا پارک تھا۔ میں نے دو آوارہ کتوں کو اس پارک کے ایک سرے سے داخل ہو کر کاہلی بھرے انداز میں دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کم وقت بھی ہمیں دیکھ کر نہیں بھونکے۔ علاقہ کچھ زیادہ ہی سکوت کا مارا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر گیٹ کو ذرا سا دھکیلا، وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ پورچ اور لان پر بھی اندھیرا تھا۔ شریف سیال نے اپنا سرکاری ریوالور ہولسٹر سے نکال لیا۔ میں نے بھی ریوالور نکال لینا ہی بہتر سمجھا۔ ہم چوکنا رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ محض احتیاط تھی، ورنہ میری نامعلوم حص نے تو مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں کوئی ہماری گات میں نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی ہمیں کھلا ہی ملا۔ میں نے ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ آن کر دی۔ شریف سیال نے ریوالور چاروں طرف گھماتے ہوئے کونے خدروں کا جائزہ لیا، مگر وہاں سکوت کے سوا کوئی چیز ہماری منتظر نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں کسی قسم کی بے ترتیبی نہیں تھی۔ تمام سامان اور آرائش و زیبائش جوں کی توں تھی۔ ہم یکے بعد دیگرے دوسرے کمروں میں پہنچے۔ سب کے دروازے کھلے تھے اور بتیاں روشن ہونے پر کہیں بھی کسی قسم کی بے ترتیبی نظر نہیں آئی۔ سارا مکان کھلا پڑا تھا، جیسے مکین انتہائی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں کوئی بھی دروازہ مقفل کیے بغیر اٹھ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ نہ جانے کب سے گھر یوں ہی کھلا پڑا تھا، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اس دوران کسی چور اچکے کو اس سنہری موقع سے استفادہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، ورنہ قیمتی اشیاء تو رہیں ایک طرف، وہ اس بڑے پورے گھر کے ساز و سامان پر ہی ہاتھ صاف کر کے بڑا عرصہ عیش و آرام سے گزار سکتا تھا۔ عجیب بات ہے، شریف سیال بڑبڑایا۔ ہم لاؤنج میں پہنچے تو میری نظر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر گئی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر دیکھا، ٹیلی فون ڈیڈ تھا۔ اچانک کچن کے بند دروازے کے عقب سے اوہ اوہ کی آواز سنائی دی۔ ان مدم آوازوں کو سن کر شریف سیال یکدم دوبارہ چوکنا ہو گیا۔ ریوالور اس نے یوں تان لیا جیسے معمولی سی حرکت نظر آتے ہی گولی چلا دے گا، لیکن اس کے برعکس میں نے گہری سانس لے کر ریوالور بغلی ہولسٹر میں رکھ لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آواز جن انسانوں کی ہے وہ کس پوزیشن میں ہوں گے۔ شریف سیال نے ٹھوکر مار کر کچن کا دروازہ کھولا اور اچھل کر ایک طرف کو ہو گیا جیسے کسی متوقع حملے سے بچ رہا ہو، لیکن
اندر کی صورتحال میری توقع کے مطابق تھی۔ چوکیدار کے علاوہ ہنی کے گھر میں 2 میاں بیوی ملازم تھے۔ میں جب ہنی کے ہاں آیا تھا تو میں نے یہ 3 ہی ملازم دیکھے تھے اور وہ تینوں اس وقت کچن کے ٹائلوں والے فرش پر آڑے تیرچھے پڑے ہوئے تھے۔ کچن میں صفائی وغیرہ کے کام آنے والے کپڑے ان کے منہ میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ تینوں کے ہاتھ پاؤں ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے کسی کے ہاتھ سنک کے پائپ سے، کسی کے الماری کے کنڈے میں اور کسی کے اوون کے پائے کے ساتھ بھی باندھ دیے گئے تھے۔ شریف سیال ایک لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ اب اس نے بھی ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیا۔ ہم دونوں نے کچن کی چھریاں تلاش کر کے ان کی بندشیں کاٹی کیونکہ ان کی گرہیں کھولنا خاصا دقت طلب مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ ان کا دوران خون اور حواس بحال ہوئے تو ہم نے انہیں لاؤنج میں لا کر بٹھایا۔ پوچھ گچھ کا کام میں نے شریف سیال پر چھوڑ دیا۔ اس کے تابڑ توڑ سوالات کے جواب میں تینوں نوکروں کی زبانیں جو باتیں ہمارے علم میں آئیں ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ سرے شام ایک نازک اندام سی لڑکی جو کافی پریشان معلوم ہوتی تھی ہنی سے ملنے آئی تھی۔ 2-1 مرتبہ وہ پہلے بھی گھر آئی تھی لیکن کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ چوکیدار کی زبانی وہ اپنی آمد کی اطلاع صرف یہ کہہ کر بھجواتی تھی کہ بیبی آئی ہے۔ بیبی غالباً اس کی عرفیت تھی۔ آج ہنی اس کے ساتھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ چائے اور لوازمات وغیرہ کا دور بھی چلا۔ پھر ہنی اسے لاؤنج میں لے آئی۔ وہاں اس نے اپنی ڈائری سے ایک خاص ورق پھاڑ کر اسے کچھ لکھ کر بھی دیا اور وہ چلی گئی۔ چوکیدار نے اسے پیدل ہی مین روڈ کی طرف جاتے دیکھا۔ حلیے وغیرہ کی مدد سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ بیبی اس لڑکی کے سوا کوئی نہیں تھی جس کی لاش سعید صاحب کے ہاں سوئمنگ پول سے ملی تھی۔ بیبی کے جانے کچھ ہی دیر بعد ہنی نے چوکیدار کو بلایا تھا۔ وہ ٹیلی فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور بہت پریشان معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چوکیدار کو ہدایت کی کہ وہ پچھلی گلی میں جا کر ٹیلی فون کی تار والا پول چیک کرے۔ اسے شبہ ہے کہ کسی نے فون کا تار کاٹ دیا ہے۔ چوکیدار چونکہ جلدی میں یوں ہی اٹھ کر چلا آیا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے گیٹ کو مکفل کر آئے پھر عقبی دروازے سے پچھلی گلی میں جائے گا، مگر جب وہ پورچ میں پہنچا تو اس نے دیکھا گیٹ کھل چکا تھا اور لمبی سی ایک سیاہ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا منہ پر ڈانٹا باندھے ایک شخص بجلی کی سی تیزی سے گاڑی سے اترا اور اس نے اپنی رائفل کا بٹ چوکیدار کی کن پٹی پر رسید کیا۔ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کے بعد کی باتیں ان میاں بیوی نے بتائیں جو گھر کے دیگر کام کاج کرتے تھے۔ عورت اس وقت کچن میں تھی، مرد ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ دندناتے ہوئے لاؤنج میں آئے وہ تعداد میں 3 تھے۔ تینوں کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ نوکر اور نوکرانی کو تو بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے ان دونوں کو تو یوں ہی باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس کر کچن میں ڈال دیا۔ ایک شخص ہنی اور اس کی ماں پر رائفل تانے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے چوکیدار کو بھی کچن میں لا پھینکا اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بس ہنی کی ایک گوٹی گوٹی سی چیخ سنی، پھر سناٹا چھا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب شام کا سرمئی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ سرے شام اس علاقے کے ایک گھر میں گھس کر 3 مسلح افراد 2 عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، یا شاید کسی کو خبر ہوئی بھی ہو تو وہ بے خبر بن گیا ہو۔ شریف سیال نے بہت سے سوالات کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی کہ اغوا کرنے والوں کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ آخر کار وہ گہری سانس لے کر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، لیں جی، اس کو کہتے ہیں نماز بخشوانے جانا اور روزے گلے پڑ جانا۔ ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ سعید صاحب کے ہاں قتل ہونے والی لڑکی کے بارے میں کوئی سراغ ملے گا، لیکن یہاں ایک اور ہی FIR تیار رکھی ہوئی ہے۔ میں خاموش رہا تو وہ افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اب آپ ایسا کریں جی کہ مجھے اور ان تینوں نوکر صاحبان کو اپنی گاڑی میں تھانے تک چھوڑ دیں۔ میں ان کے باضابطہ بیانات قلم بند کروں گا، FIR درج کروں گا۔ تینوں ملازموں کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ میں نے شریف سیال سے پوچھا، ان کے ساتھ وہ خاص الخاص تفتیش تو نہیں ہوگی جس کے سلسلے میں ہماری پولیس مشہور ہے؟ نہیں، شریف سیال گہری سانس لے کر بولا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے ان کے بیانات پر یقین ہے۔ میں نے چوکیدار کا سر ٹٹول کر نہیں دیکھا، مگر مجھے اس کی کان پٹی پر بڑا سا گومڑ نظر آ رہا ہے۔ میری نظر
نظر ایک پولیس والے کی نظر ہے۔ بے شک میں نے تائید کی، حالانکہ وہ گھومٹ اس سے پہلے شاید میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر نوکروں کے چہروں پر قدرے اطمینان جھلک آیا۔ شریف سیال بولا، باقی پاس پڑوس والوں سے میں کل ہی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تو شریف شرفا لوگوں کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی مجھے کوئی کام کی بات معلوم ہونے کی امید نہیں ہے، ورنہ کسی کے آرام وغیرہ کی تو میں اتنی پرواہ نہ کرتا۔ ٹھیک ہے تو پھر آئیے چلیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بظاہر پرسکون تھا لیکن در حقیقت بہت پریشان تھا۔ یہ زہریلا سوال مجھے مسلسل ڈس رہا تھا کہ وہ مخلص سی لڑکی اس وقت نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں اپنے تمام تر وسائل کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرے آدمی میری حفاظت کے لیے تو سائے کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کاش میں نے انہیں ہنی کی نگرانی کی ہدایت بھی کر دی ہوتی، لیکن اس طرف میرا ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہی محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہنی کو اس قسم کا بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سعید صاحب کے ہاں اس ایکسٹرا گرل کا قتل اور ہنی کا اغوا کسی ایک ہی سلسلے کی کڑی تھی یا یہ دو الگ الگ واقعات تھے۔ یہ محض اتفاقاً تقریباً ایک ساتھ پیش آئے تھے۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ جس وقت اس نے پورچ میں گاڑی آتے دیکھی تو سب سے پہلی کوشش یہی کی تھی کہ گاڑی کا نمبر دیکھ سکے، لیکن گاڑی پر سرے سے کوئی نمبر پلیٹ ہی موجود نہیں تھی، کم از کم آگے کی طرف تو نہیں تھی۔ گویا اس سلسلے میں کوئی سراغ ہمارے سامنے نہیں تھا اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی۔ شریف سیال کا اس صورتحال سے کچھ جذباتی تعلق نہیں تھا، یہ اس کے پیشہ ورانہ معمولات کا ایک حصہ تھا، اس لیے اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تھکا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ اغوا کرنے والے ہنی سے نہ جانے کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم کوئی سراغ نہ پا سکے تو کیا وہ اسی عذاب میں گرفتار ہماری نظروں سے اوجھل رہے گی؟ اس تصور سے میں اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ میں نے ان چاروں کو تھانے کے سامنے اتارا اور غیر ارادی طور پر نہایت تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویران سڑکوں پر گویا ان گنت سوال رقم تھے اور مجھے ڈسنے کے لیے چاروں طرف سے لپک رہے تھے۔ میں جلد از جلد کہیں منہ چھپا لینا چاہتا تھا، لیکن گھر پہنچا تو بستر نے بھی صحیح معنوں میں مجھے پناہ نہ دی۔ شب خوابی کے لباس میں انتہائی آرام دہ بستر پر انتہائی پرسکون کمرے میں بھی میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار چھت کو گھورتا رہا، جیسے اس کی بے داغ سطح پر میرے سوالوں کے جواب ابھر آئیں گے۔ کبھی کبھی میں چاہتا تو بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر کسی بھی قسم کے حالات میں سو جاتا تھا، لیکن آج یہ خصوصیت بھی میرے کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ صلاحیت جیسے مجھ میں باقی ہی نہیں رہی تھی۔ یہ شاید اس لڑکی ہنی کے خلوص کا کمال تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس رات میں سویا یا نہیں، بہرحال صبح اٹھ کر میں معمول کے مطابق آفس پہنچا اور بے دلی سے چند ضروری کام نپٹائے۔ 10 بجے کے قریب میں نے ASI شریف سیال کو فون کیا۔ بیبی کے قتل کے سلسلے میں آپ کے پاس ایک سراغ تھا، میں نے کہا۔ اس ایکسٹرا سپلائر کا نام جس سے بیبی کی رہائش وغیرہ کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا، دلدار قریشی صاحب نے بتایا تھا نا کہ اس کا نام عبد الواحد تھا۔ آپ نے اس سے رابطہ قائم کیا؟ بیبی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟ جواباً فون پر پہلے ایک ایسی آواز سنائی دی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شریف سیال نے ایک طویل جماہی لی تھی۔ پھر وہ گویا خوش مزاجی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ بھی کمال کرتے ہو چودھری صاحب، کل میں نے ایک طرح سے ڈبل ڈیوٹی دی۔ فجر کے وقت سے ذرا پہلے تو آپ نے مجھے تھانے پر ڈراپ کیا تھا، مزید کارروائی کرتے کرتے فجر کی اذان ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کر مشکل سے 2 گھنٹے کی نیند لی اور وردی بدلے بغیر ہی چند منٹ پہلے آ کر دفتر میں قدم رکھا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون آ گیا۔ چودھری صاحب ہمارے حال پر رحم کھائیں، کام کا ایسا ڈھیر لگا پڑا ہے کہ ہفتے پر صحیح طرح بیوی سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ نفری اتنی کم ہے اور لگتا ایسا ہے جیسے شہر کا ہر آدمی واردات کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شاید سب لوگ بڑی جلدی میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس لیے جلد از جلد ایک آدھ ہاتھ مار لو۔ اب آپ دیکھیں نا چودھری صاحب، تفتیش تو نمبر وار ہی ہوگی نا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں جی، میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ، اور جیسے ہی کوئی کام کی بات معلوم ہوگی میں آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ کو کیا معلوم جی کہ
شریف سیال کی جان کتنے بکھیڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔